بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہرگز نہیں، اس نے آپ پر زیادہ دباؤ ڈالا تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی، وہ ترشی سے بولی۔ دیکھتی ہوں کہ وہ مردود آپ کو کس طرح بہکاتا ہے۔ اس نے ذرا بھی ٹیڑھی بات کی تو میں اس کا دماغ درست کر دوں گی۔ یہ مردانہ کھیل ہیں، انہیں مردوں تک رہنے دو۔ تمہاری پوزیشن نازک ہے، میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا کہ راہ والے تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ ایک بار وہ تمہاری راہ پر لگ گئے تو تمہارے نام کے حوالے سے شاید انہیں میری عرفیت بھی یاد آ جائے۔ وہ بہت خطرناک موڑ ہوگا۔ آپ کو رنگ رلیوں پر مجبور کر کے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ غزالہ نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے ذرا سی دیر کے لیے سوچا اور پھر ایک حد تک غزالہ کو اپنے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، رینا نے مجھے بتا دیا تھا کہ نریش شرما نے بیلا سنگھ نامی ایک لڑکی کو میرے پیچھے لگایا ہے۔ اس کے ذریعے وہ مجھے بلیک میل کرنے کا مواد تیار کرنا چاہتا ہے تاکہ میں پاکستان پہنچنے کے بعد اپنے کیے ہوئے وعدوں سے منحرف نہ ہو سکوں۔ بیلا نے میری تلاش میں اپنی پوری شام برباد کرنے کے بعد نریش کو اپنی ناکامی کی رپورٹ دی ہوگی۔ نریش اس وقت نشے کی جونک میں ہوگا۔ اس نے میرا ہمدرد اور ناصح بن کر مجھے فون کر ڈالا۔ پھر تو رینا بھی آپ سے اسی مقصد کے تحت ٹکرائی ہوگی۔ غزالہ نے نتیجے پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا بھی یہی مقصد تھا، میں نے اقرار کیا، مگر وہ مجھ سے مل بیٹھنے کے باوجود ناکام رہی۔ بیلا سنگھ، غزالہ نے دانت پیس کر وہ نام دہرایا۔ یہ کوئی سکھ لڑکی معلوم ہوتی ہے ہوگی۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا، اب کھانے اور سونے کی فکر کرو، اس کے بارے میں کل سوچا جائے گا۔ اس نے فوراً ہی فون پر روم سروس والوں کو کھانے کا آرڈر دیا اور دھیمی آواز میں ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن لگا دیا۔ آپ فون پر اس سے بات کر رہے تھے تو آپ کے چہرے سے بھی اندر کا کرب جھلک رہا تھا۔ نریش کے ظالمانہ حربوں نے آپ کو واقعی پریشان کر دیا ہوگا۔ میں نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوٹل واپسی کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے سنگین نتائج کا اندازہ تھا۔ اگر مجھے عملی تشدد بھی سہنا پڑتا تو میں اس کے لیے تیار تھا۔ مجھے تشویش ضرور تھی لیکن دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اس وقت ہوٹل کے مطبخ کی سرگرمیاں شاید اپنے شباب پر تھیں۔ تلی ہوئی مچھلی اور سبزیوں پر مشتمل کھانا میری توقع سے پہلے تیار ہو کر ہمارے سامنے آ گیا۔ ہم دونوں نے پوری طرح سیر ہو کر کھانا کھایا، کچھ ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھتے رہے، پھر روشنیاں گل کر کے بستر پر دراز ہو گئے۔ میری پچھلی رات کی نیند پوری نہیں ہو سکی تھی۔ میں جلد ہی خواب کی فسوں خیز وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اگلا دن خبروں کے ساتھ طلوع ہوا۔ ایک طرف اخبار میں تفصیلات موجود تھیں، دوسری طرف ٹیلی ویژن پر بھی مزید خبریں آ گئی تھیں۔ راہ والوں نے اپنے دفتر کی آتش زدگی میں کچھ ریکارڈ کے ساتھ ناگر کے جل مرنے کا اعتراف کر لیا تھا۔ صبح کے اخبارات میں وہ خبر اپنی جزیات کے ساتھ پہلی بار آئی تھی۔ اس بار بھی راہ نے دو باتیں چھپا لی تھی، نریش کی تجوری کے توڑے جانے اور ریکارڈ نکالنے کا ذکر کیا تھا۔ ناگر کے سوختہ جسم پر تشدد کی علامات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ پوری خبر میں کچھ ایسا تاثر دیا گیا تھا جیسے وہ منصوبہ بندی کے ساتھ کی جانے والی منظم واردات کے بجائے کوئی اتفاقیہ سانحہ رہا ہو۔ رات گئے پوری عمارت میں صرف ناگر کی موجودگی پر یہ کہہ کر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس ونگ کے بعض افسران دیر تک بلکہ ساری رات بھی اپنے دفاتر میں کام میں مصروف رہتے تھے۔ اس بات کا کہیں ذکر نہیں تھا کہ ناگر جس کمرے میں پایا گیا تھا وہ اصل میں نریش شرما کا دفتر تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انل بسواس نے اپنے ادارے کو جگ ہنسائی اور رسوائی سے بچانے کے لیے دو قسطوں میں وہ کمزور کہانی تیار کی تھی اور قومی مفاد کے نام پر پریس سے اپیل کی تھی کہ اس واقعے پر غیر ضروری قیاس آرائی سے گریز کیا جائے۔ بھارتی پریس پر راہ کا ایسا خوف طاری تھا کہ انل بسواس کی اپیل پر پوری تندہی سے عمل کیا گیا تھا۔ اخبار نے اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، ہر جھول کے ساتھ سرکاری کہانی منو ان اخبار میں چھاپ دی تھی۔ یہ ضرور لکھ دیا تھا کہ اعلیٰ حکام نے صحافیوں کو آتش زدہ حصے سے دور رکھا تھا اور اس کی تصاویر بنانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ ناگر کے پوسٹ مارٹم کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ دوسری خبر جان اسمتھ کے قتل کے بارے میں تھی۔ وہ
کسی سریل اثر زہر کا شکار ہوا تھا۔ اس کی موت کے صحیح وقت کا بھی تعین کر دیا گیا تھا۔ وہ ہوٹل سمراٹ کا ایک مقبول مہمان تھا، اس لیے وہاں کے عملے کے 2 افراد نے بتایا کہ بار کے رش میں اس نے اپنی جگہ چھوڑ کر کسی مقامی خاتون کو اپنی میز پر بلایا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی کے ساتھ بار میں بیٹھا شغل کرتا رہا، پھر عورت کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ بھارتی حکومت نے اپنی سرزمین پر ایک اہم امریکی افسر کے قتل پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا تھا اور پاکستان کا نام لیے بغیر یہ الزام لگایا تھا کہ جان اسمتھ کا قتل خطے کی ایسی قوتوں کی سازش تھی جو بڑھتی ہوئی امریکی اور بھارتی دوستی کو پسند نہیں کرتی۔ تیسری خبر آرک کی دیو ہیکل گاڑیوں کے گشت کے بارے میں تھی۔ غیر ملکی ایجنٹوں کی تلاش میں آرک والے اپنی کمی گاہوں سے دہلی کے اہم اور مرکزی علاقوں میں نکل آئے تھے۔ اخبار میں چھپی ہوئی تصویر سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گشتی ریڈار سے مشابہ گاڑیاں تھیں جو کسی مغربی ملک نے بھارت کو فراہم کی تھی۔ اس بارے میں اخبار کا اداریہ سب سے اہم تھا۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چند روز پہلے پاکستان سے بھارت میں گھس آنے والے دہشت گردوں کے بارے میں خبریں مل جانے کے باوجود بھارتی سلامتی کے ذمہ دار ادارے ان کا کھوج لگانے میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ اس گروپ کا ایک فرد بھی نہیں پکڑا جا سکا تھا۔ یہ تحقیق کی جانی ضروری تھی کہ وہ محض افواہ تھی جو مخصوص عزائم کے تحت پھیلائی گئی تھی یا اس میں حقیقت کا عنصر بھی تھا۔ اگر وہ اطلاع حقیقت پر مبنی تھی تو یہ جاننا ناگزیر تھا کہ خفیہ ادارے کہاں سوئے ہوئے تھے۔ پاکستانی دہشت گردوں کی آمد کی خبر بر وقت کیوں نہیں مل سکی اور انہیں سرحد عبور کرتے ہوئے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ نہ صرف یہ کہ خطرناک تخریب کار بھارت کی سرزمین پر دندناتے پھر رہے تھے، بلکہ انہیں اتنی آزادی ملی ہوئی تھی کہ وہ بھارت کے صدر مقام میں اپنی من مانی کارروائیاں کرتے پھر رہے تھے اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ اخبارات نے اس امر پر گہرے افسوس اور ملامت کا اظہار کیا تھا کہ بھارت میں نہ صرف سرکاری اہلکار ان دہشت گردوں کی ذات میں آئے ہوئے تھے، بلکہ دوست ملکوں کے مہمان بھی ان کی دست برد سے محفوظ نہیں تھے۔ وہ ایک علامتی اداریہ تھا اور دہلی کے واقعات پر مقامی شہریوں کے رد عمل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ شاید دوسرے اخبارات نے بھی پچھلے دن کے واقعات کو اسی رنگ میں لیا ہو۔ ایسی مزید رسوائی سے بچنے کے لیے راہ والوں نے پہلے سے رازدارانہ اور مدافعانہ طور طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ سب کیا درا پاکستانی دہشت گردوں کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ میری نشاندہی پر غزالہ نے وہ اداریہ پڑھنے کے بعد کہا، ان لوگوں کی کارروائیوں سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ چند پاکستانیوں کو ان معاملات میں قربانی کا بکرا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ سوچ غلط نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی ان پر ہمارے حقیقت نہیں کھلی ہے، اس لیے وہ نامعلوم پاکستانی دہشت گردوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے دہلی پہنچتے ہی ان کی صفوں میں کھلبلی مچی تھی اور شہر کے ہوٹلوں میں مقیم پاکستانیوں کی کڑی جانچ پڑتال شروع کی ہو گئی تھی۔ ہاں غزالہ نے پرخیال انداز میں کہا، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ہم زیادہ دیر تک یہاں رکے رہے تو وہ لوگ کسی بھی وقت ہم کو اپنے جال میں جکڑ کر بے بس کر دیں گے۔ اب آپ کو یہاں سے نکلنے کے بارے میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ میں بھی یہاں ڈیرے ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اصل کام پورا ہوتے ہی یہاں سے روانگی کی تیاری کر لی جائے گی۔ اتنا کچھ کر لینے کے بعد آپ کس اصل کام کی فکر میں ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے یہاں اپنی توقع سے زیادہ بڑھ کر کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور ہر کام ایسے بے داغ طریقے سے انجام دیا گیا ہے کہ آپ سے قریبی رابطوں کے باوجود راہ والے ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ یہ ساری آزادی محض اس وجہ سے میسر ہے کہ اول خان نے منصوبے کی بنیاد کا پہلا پتھر ہم بالکل صحیح انداز میں اور مضبوطی سے جمایا تھا۔ اگر ابتدا میں کراچی سے یہ تصدیق نہ ہوتی کہ میرا نام اور قوائف بالکل درست ہیں تو شاید ہم ہاتھ پیر ہلانے سے پہلے دھر لیے گئے ہوتے، اور آپ بھی ان کو یہ باور کرانے میں اب تک کامیاب رہے ہیں کہ آپ کراچی میں پرانی گاڑیوں کا لین دین کرنے والے ایک چھوٹے تاجر ہیں جسے ہر وقت فاضل آمدنی کی شدت سے ضرورت رہتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی نگاہ میں اصل کام کیا ہے۔ غزالہ نے کہا، تم یاد کرو کہ ہم جلال کی اس خواہش پر یہاں آئے تھے کہ انل بسواس کا قصہ تمام کر دیا جائے تاکہ پاکستان کے خلاف راہ والوں کی سرگرمیاں ایک طویل عرصے کے لیے دم توڑ جائیں۔ وہ کام ابھی تک باقی ہے، میں نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ اس اعتبار سے تو ہم اب تک تہی دست ہیں۔ جان اسمتھ کے خلاف ہمارے دلوں میں
में गहरा बुग़्ज़ व अनाद था। ये इसकी बदकिस्मती थी कि वो एन की धमकियों से खाइफ होकर कराची से भागा और यहाँ आ गया। फिर हमने इसे मार लिया। ग्रीन कोबरा मिशन के बारे में यहाँ गोपाल ने बताया, इसे पूरा करना इन लोगों का काम था। इसे आपने जरूरत से ज्यादा आसान बना दिया। ये ज़िमनी कामयाबियां थी, असल काम वाकई बाकी है। मैंने इसी की तकमील के लिए पाकिस्तान वापस लौटने का इरादा मुलतवी किया था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं यहाँ से खाली हाथ वतन लौट रहा हूँ। मुझे क्राइन वही नजर आ रहे थे जो अब सामने आए हैं। मैं इस वक्त चला जाता तो सारा किया दरा हमारे सर थोप दिया जाता और मैं आसानी से दोबारा भारत की सरजमीन पर कदम रखने के काबिल न रहता। दुआ करो कि मेरा मजहर खान वाला बहरूब चंद रोज तक कामयाबी से चलता रहे। एन के चले जाने के बाद यहाँ हम 5 अफराद रह गए हैं, जिनमें से 3 IB वाले हैं। हम सब दिलो जान से एक दूसरे की कामयाबी के ख्वाह हैं। इस वक्त अपने असल काम की वजाहत करके आपने मेरे जहन से बोझ हटा दिया है, वरना मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आपने किसी वाज़े मकसद के बगैर यहाँ रुकने का खतरा मोल लिया है और अब हम अंधेरे में टामक टोइयां मारते रहेंगे। किसी अहम मकसद के बगैर इस वक्त यहाँ रुकना खुदकशी के मुतरादिफ होता। मेरे सामने एक हदफ था और अब तक हम इसी सिमत में काम करते चले आए हैं। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे गुजरते हुए हर लम्हे के साथ हम अपनी बड़ी कामयाबी से करीब होते जा रहे हैं। कल सपहर तक हमारा बदतरीन वक्त था और आप ज़हनी सौबतों से गुजर रहे थे। इसके बाद से हम इसी कमरे में बंद हैं। हर तरफ सन्नाटा है। आपको अपनी बड़ी और फैसला कुन कामयाबी के बारे में ये खुशगुमानी क्यों हो रही है? इसके मासूमाना सवाल पर मैं मुस्कुराकर रह गया। अपनी सारी जहानत और बेखौफी के बावजूद वो कभी कभी बहुत आमियाना और घरेलू सतह पर आ जाती थी। मैंने कहा, तुम रीना अजीत राय की आमद और इसकी फराहम की हुई पेशगी मालूमात को भूल गई। हमारा दिन वाकई बहुत खराब गुजरा, लेकिन शाम से हालात बहुत तेजी से हमारे हक में इस्तवार होते जा रहे हैं। बेला सिंह मेरी तलाश में है और नरेश शर्मा मुझे कमरे से निकलने पर मजबूर कर रहा है। ये बहुत बड़ी और मस्बत तब्दीली है। सामने की बात है। गजाला ने असबाद में सर हिलाते हुए मेरी तायद की। आपके जहन में हर बात सिलसिलेवार महफूज रहती है। मैं हर बात को इसके अपने सयाको सबाक में देखती हूँ। मेरे लिए नरेश की वो तरगीब अमेज बातें बेगैरती और आवारगी से ज्यादा अहम नहीं थी। दिन गुजर रहा है, धीरे धीरे शाम आ जाएगी। अगर मैं अपने कमरे में रुका रहा तो मुझे यकीन है कि नरेश दोबारा मुझे फोन करेगा और इसके लिए मेरा बेला सिंह के साथ मिल बैठना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। वो मुझे आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। फिर आपका क्या इरादा है? गजाला ने मेरी तरफ देखते हुए ज़ुमानी अंदाज में पूछा। बेला सिंह भी रीना की तरह जवान और दिलकश लड़की होगी। इसे वो सब बताना गैर जरूरी था जो रीना ने बेला सिंह के बारे में बताया था। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरा इससे मिलने का कोई इरादा नहीं है। अगर नरेश का फोन आया तो फिर इससे होने वाली गुफ्तगू की रोशनी में इसी वक्त कोई फैसला करूंगा। यहाँ आप बिला वजह कमजोरी दिखा रहे हैं। अगर आपको अपने ऊपर एतबार है तो आपको नरेश से खैर सुगाली के इजहार के तौर पर बेला सिंह से मिल लेना चाहिए। रीना जैसी लड़की आपको नहीं बहका सकी तो बेला सिंह के सामने भी आपके कदम नहीं डगमगाएंगे। औरत इसी वक्त शेर होती है जब इसके सामने वाला मर्द कमजोर पड़ने लगता है। मुझे आप पर भरोसा है। मेरी तरफ से आपको खुली इजाजत है। आप जब चाहें बेला सिंह से मिल सकते हैं। मैं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सच बात यह थी कि इसकी नई फराख दिलाना पेशकश पर मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। पिछली रात इसने नरेश की तजावीज पर जिस सख्त रद्द अमल का मुजाहरा किया था, इसने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। 7 बजे नरेश शर्मा का फोन आ गया, जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। ऑपरेटर के जरिए कॉल मिलने के सबब मुझे अंदाजा हो गया कि वो इस वक्त मेरे होटल में नहीं था, बल्कि कहीं और से बात कर रहा था। अरे तुम आज भी अपने कमरे में घुसे बैठे हो? मेरी मजाज पुरसी के जवाब में नरेश शर्मा की तहैयर ज़दा आवाज उभरी। मैं तो समझ रहा था कि इस वक्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात होगी और तुम नीचे कहीं रंगरलियां मना रहे होगे। मैंने कई बार तैयार होकर बाहर निकलने का इरादा किया है, मगर हर बार हिम्मत टूट जाती है। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ, तुम शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हो। इस वक्त तुम्हें सहारे की जरूरत है। अब तुम झटपट तैयार हो जाओ। मैं ठीक 8 बजे तुम्हारे होटल की लॉबी में पहुंचूंगा और
ہم کچھ دیر کے لیے بار یا ریستوران میں بیٹھیں گے، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ نریش نے اس بار بات کا رخ بدل دیا تھا۔ میں نے مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے۔ تم لابی میں مجھے اپنا منتظر پاؤ گے، اوکے، گڈ لک۔ ریسیور میں نریش کی مسرت امیز آواز ابری اور ہلکی سی کلک کے ساتھ لائن بے جان ہو گئی۔ اس وقت آپ کسی بحث کے بغیر رضامند ہو گئے۔ اس نے آپ کے کان میں کیا پھونک دیا؟ غزالہ نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے 8 بجے آ رہا ہے۔ میں نے کہا میں جانتا تھا کہ وہ ضرور فون کرے گا۔ اس نے ابھی تک آپ کو اپنی مخصوص لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میری بات لکھ لیں کہ بیلا سنگھ اس کے ساتھ ہوگی۔ دیکھا جائے گا۔ میرے مزید انکار سے وہ مشتعل ہو جاتا۔ اپنے ڈپریشن کی وجہ سے میں تفریحات میں حصہ لینے سے انکار کر سکتا ہوں، لیکن نریش سے ملنے سے انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے بہت چالاکی کے ساتھ اپنا پینترا بدلا ہے۔ میں بے بس ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی شیو کر کے کمرے سے نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ 7:45 بجے میں نے کمرہ چھوڑ دیا۔ نریش کے آنے سے پہلے میں ہوٹل کی کھلی فضا میں کچھ وقت گزار کر نئے فیصلے کرنا چاہتا تھا۔ میں لابی کے ایک گوشے میں بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا رہا۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ بیلا سنگھ کتنی ہی حسین اور شوخ و شنگ کیوں نہ ہو، میں اس سے دور رہوں گا۔ اپنے دیے ہوئے وقت سے 5 منٹ پہلے نریش ہوٹل کی لابی میں نظر آیا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے شاندار سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا نمودار ہوا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ہاتھ ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر جوابی مسکراہٹ تیر گئی اور اس نے اپنا رخ میری طرف تبدیل کر لیا۔ بہت فٹ اور شاندار نظر آ رہے ہو، اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تمہارا چہرہ لٹکا ہوا ہوگا، آنکھوں میں ویرانی تیر رہی ہوگی۔ پچھلی سہ پہر کو راہ کے عقوبت خانے میں وہ خاصے بھیانک اور خشک روپ میں میرے سامنے آیا تھا، لیکن اس وقت بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں میرا ہاتھ تھام کر ہوٹل کے اندرونی حصے کی طرف چل دیا۔ وہ میرے ساتھ ہوٹل کے بار میں بیٹھ کر ایک آدھ پیگ پینے کا خواہاں تھا۔ اسے اپنے دفتر میں ہونے والی ملاقات میں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں شراب نوشی نہیں کرتا، پھر بھی اس نے بار کا رخ کیا۔ میں نے خاموشی سے اس کی تجویز قبول کر لی۔ کمرے سے نکل کر تم اپنے موڈ میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہوگی، اس نے بار کے ایک گوشے میں بیٹھنے کے بعد کہا۔ مجھے احساس نہ دلاؤ، میں نے دھیرے سے کہا۔ میں کافی دیر سے نیچے بیٹھا ہوں، اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویٹر آ گیا۔ نریش نے اپنے لیے جن کا نپ اور میرے لیے لیمن جوس کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ڈینی کے بارے میں بتایا تھا، ہمارے آدمی اسے کھو چکے ہیں۔ پاکستان پہنچنے کے بعد تمہیں یہ پتا چلانا ہے کہ وہ اس وقت کہاں رپوش ہے۔ ہمارے لیے یہ بات بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ یہ بات تم مجھے پہلی ملاقات میں بتا چکے تھے، میں نے کسی تنت کے بغیر کہا۔ معلومات فراہم کرنے اور سراغ لگانے میں بہت فرق ہے، اب تمہیں ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس نے وضاحت کی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، میں نے پرخلوص لہجے میں سے یقین دلایا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ اسے رکھ لو، یہ تمہارا پہلا پیشگی معاوضہ ہے۔ یہ بھارتی 25,000 ہیں، کیونکہ تم یہاں ہو۔ اگلی ادائیگیاں پاکستانی کرنسی میں ہوں گی۔ کوئی نہ کوئی تم کو باقاعدگی سے رقم پہنچاتا رہے گا۔ ہو سکے تو مجھے وہ فون یا فیکس نمبر بھی دے دو جس پر مجھے رپورٹ دینی ہوگی۔ رقم کے ساتھ ایک کاغذ پر دونوں نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ تمہارا رابطہ فیکس پر رہے گا، فون انتہائی ناگزیر مجبوری کے لیے ہے، اس سے 5ویں گھنٹی کے بعد جواب ملے گا۔ تم کنٹیکٹ کے کوڈ سے اپنا تعارف کراؤ گے تو متعلقہ آدمی سے تمہاری بات ہو جائے گی۔ ویٹر ایک چمکتی ہوئی ٹرے میں مشروبات لے آیا اور ادب سے میز پر سجانے میں مصروف ہو گیا۔ میرے لیے جن اور ٹانک کا ایک زوردار پیگ بنا دو، نریش نے اسے ہدایت کی۔ وہ سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں نریش کی نگاہیں ہر طرف دوڑتی رہیں۔ ویٹر کے جاتے ہی نریش نے اپنا گلاس اٹھا کر میری خوشیوں کا جام تجویز کیا اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ میں نے لیمن جوس کے گلاس سے پہلا گھونٹ حلق میں اتار لیا۔ ارے یہ تتلی کہاں بھٹک رہی ہے، نریش نے اچانک بے ساختگی سے کہا اور اپنا گلاس میز پر رکھ کر بہت تیزی سے بار کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے شیشے کی دیوار سے دیکھا، وہ بار سے نکل کر تیزی سے بڑے بڑے بدن والی ایک دراز قامت لڑکی کے پیچھے گیا تھا جس کے بدن پر گلابی ساڑی موجود تھی۔ رینا کے بیان کے مطابق پچھلی شام بیلا سنگھ گلابی ساڑی پہنے ہوٹل میں موجود تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ نریش چونکنے
روکنے کی اداکاری کر کے جس تتلی کے پیچھے لپکا تھا وہ بیلا سنگھ ہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا تھا، مگر نریش نے مجھے پھانسنے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا تھا۔ میں بیلا سنگھ کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ نریش شرما ہوٹل کے باہر سے نکل کر بہت تیزی سے گلابی ساڑی والی لڑکی کے قریب پہنچا، پھر وہ دونوں تحیر زدہ تپاک سے یوں ایک دوسرے سے ملے جیسے ان کی وہ ملاقات کافی عرصے بعد اور اتفاقاً ہوئی ہو۔ بڑے بڑے اور گداز جسم والی وہ دراز قامت لڑکی چونک کر نریش کی طرف گھومی تھی اور ان دونوں نے بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملائے تھے۔ میں نے نریش کے جاتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ لڑکی بیلا سنگھ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ نریش نے اسے پچھلے روز میرے پیچھے لگایا تھا۔ بیلا سنگھ کی وہ شام بالکل بے نتیجہ رہی تھی، اس کے بارے میں رینا اجیت رائے نے مجھے ہوشیار کر دیا تھا۔ میں دانستہ اس لڑکی سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جال نریش کا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ خود کوشش کرتا رہا تھا کہ میں اپنے کمرے سے نکلوں تاکہ بیلا سنگھ مجھے اپنے حسن اور اداؤں سے مسحور کر کے اپنے کنج و عافیت میں لے جا سکے، جہاں اس کے لیے عافیت ہی عافیت تھی، مگر میرے لیے سنگین ترین خطرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نریش نے براہ راست ہوٹل پہنچ کر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کے لیے میری اور بیلا سنگھ کی ملاقات کتنی اہم تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں آ سکا تھا کہ میں رینا کی ہمدردیاں جیتنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور راہ کی بہکائی ہوئی اس پیشہ ور لڑکی نے قبل از وقت مجھے نریش اور بیلا سنگھ کے کھیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں راہ کے تجربے کار ایجنٹ تھے۔ بیلا سنگھ شاید وہ پرانی نہ رہی ہو، مگر نریش ایک خرانٹ سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ وہ یہ بات فراموش کر ہی نہیں سکتا تھا کہ میں بار کی شیشے والی دیوار سے اس کی اور بیلا کی طرف دیکھ رہا ہوں گا۔ ان دونوں کے درمیان سب کچھ طے تھا۔ انہوں نے اپنے اندازے بے ساختگی سے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ ان کے درمیان ہونے والی وہ ملاقات پہلے سے طے شدہ نہیں تھی۔ میرے لیے وہ سب بہت تشویشناک تھا، مگر پھر بھی میں اس کی اداکاری پر اپنے دل میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے نزدیک ایک ہی پیمانہ باقی رہ گیا تھا۔ اگر وہ لڑکی بیلا سنگھ تھی تو وہ ڈرامہ مجھے پھانسنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ لڑکی اور تھی تو نریش کے ابتدائی رد عمل پر یقین کیا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں چند ثانیوں تک ہوٹل کی روش اور کشادہ راہداری میں کھڑے ہنس کر بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ پھر شاید نریش شرما کی دعوت پر وہ لڑکی اس کے ساتھ میری طرف چل دی۔ نریش نے بے تکلفی سے اپنا بازو اس کے کمر کے گرد حمائل کر دیا تھا۔ ایک دوسرے سے یوں ہی جڑے ہوئے وہ بار میں داخل ہوئے تو تقریباً سارے ہی رندوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ بیلا سنگھ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی۔ قدرت نے اسے بہت خوبصورتی کے نین نقشے اور متناسب بدن سے نوازا تھا، جسے اس نے اپنی کوششوں سے بہت دل نواز حدود میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے بدن کے نشیب و فراز میں کہیں بھی کوئی غیر ضروری تجاوز نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمر کی آخری حد پر بندھی ہوئی ساڑی اور سینے کی بالائی حد پر کسے ہوئے ننے سے بلاؤز کے درمیان اس کا پیٹ کسی شکاری کتیا کی طرح بالکل کمر سے لگا ہوا تھا۔ بلاؤز آستینوں سے محروم تھا اور اس کی سڈول مرمری باہیں چلتے ہوئے باری باری ساڑی کے پلو سے الجھ رہی تھی۔ مغرب میں بھی عورتوں کی بے لباسی یا زیادہ محتاط الفاظ میں کم لباسی فیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ جس کے بدن پر جتنا کم کپڑا ہوتا ہے وہ اسی قدر آزاد خیال اور مقبول ہوتی ہے۔ لیکن نریش کے ساتھ بیلا کو گلابی ساڑی اور بلاؤز میں دیکھ کر صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی عورت یا لڑکی اپنے جوبن کی نمائش پر تل جائے تو گزوں کپڑا بھی اس کے بدن کو پوری طرح چھپانے کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ میں نے نریش سے ہونے والی باتوں میں اسے یہ تاثر دیا تھا کہ میں راہ کے دفاتر میں اپنے ساتھ پیش آنے والے ہیبت ناک واقعات کے نتیجے میں ایسے شدید ڈپریشن کا شکار ہوا تھا کہ زندگی کی کسی بھی رنگینی اور تفریح کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا تھا، مگر اس لڑکی کا دلکش سراپا اور پھر اس کے یاقوتی ہونٹوں پر پھیلی ہوئی بے حجاب مسکراہٹ دیکھتے ہی مجھے پھریری سی آ گئی۔ اگر رینا نے مجھے اس کی اصلیت کے بارے میں پہلے سے نہ بتایا ہوتا تو نریش کو ذرا سی بھی محنت نہ کرنی پڑتی اور ہوٹل کے رومانی ماحول میں بے خبری میں اس لڑکی کا شکار ہو جاتا۔ وہ ایک ادا کے ساتھ فرش پر ہلکورے سے لیتی میزوں کے درمیان اپنا راستہ بناتی ہوئی نریش کے ساتھ میری میز پر آ گئی۔ میں نے بوکھلا کر لیمن جوس کا گلاس میز پر رکھا اور بدحواسی کا مظاہرہ کرتا ہوا کرسی سے اٹھ گیا۔ میں نے ان دونوں
دونوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس لمحے سے پہلے میں نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ مظہر خان، اس سے ملو، یہ میری دوست بھگوت سنگھ کی بیٹی بیلا سنگھ ہے، بہت بے مروت اور خود سر لڑکی ہے۔ آج مہینوں بعد میری نظر اس پر نہ پڑی ہوتی تو یہ یہاں سے سیدھی نکلتی چلی جاتی، اور یہ مظہر خان ہے میرا دوست۔ بیلا سنگھ نے کھلکھلاتے ہوئے اپنا داہنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ عورت کی پہل پر ہاتھ ملانا ہر معاشرے میں مرد کی مجبوری بن جاتا ہے۔ میں نے اس ریت پر عمل کیا۔ بیلا سنگھ نے میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے اپنی گداز اور حرارت امیز ہتھیلی میں بھینچ لیا۔ نریش انکل جب ملتے ہیں مجھے ایسے ہی کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں۔ بیلا ہنستے ہوئے میرے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ کبھی گھر پر نہیں ٹکتے، جب فون کرتی ہوں پتہ چلتا ہے کہ دفتر میں ہیں یا کسی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ بیلا سنگھ نے مسافہ خاصا طویل کر دیا۔ آس پاس کی میزوں پر بیٹھے ہوئے مرد ہمیں رشک آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک آدھا مرد کی آنکھوں سے کینہ بھی جھلک رہا تھا۔ جارے مزاج رکھنے والے بہت سے مرد اسی فطرت کے مالک ہوتے ہیں، وہ کسی خوبرو عورت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی اہلیت سے محروم ہوتے ہیں، لیکن جب کسی حسین عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اندر ہی اندر جلنے اور کڑنے لگتے ہیں۔ میرے ہاتھ کو کئی پرزور اور پرجوش جھٹکے دینے کے بعد بیلا نے آزادی بخشی اور خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مظہر خان خشکا ہے، بار میں بیٹھ کر لیمن جوس پی رہا ہے، یہ بتاؤ کہ تم کیا پیو گی؟ مجھے متاثر کرنے کے لیے نریش شرما اپنی تیسرے درجے کی ماتحت کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ میں اس کی چال کو سمجھ رہا تھا۔ اس خبیث نے بیلا سنگھ کی شخصیت کو زیادہ اثر انگیز بنانے کے لیے اپنے کسی نام نہاد دوست کی بیٹی بنا دیا تھا۔ وہ اپنے رویے سے مجھے یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ بیلا کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم اپنے انکل نریش سے خاصی بے تکلف ہو۔ میں نے ایک چبھتی ہوئی بات بہت سادہ اور سپاٹ لہجے میں کہہ ڈالی۔ یہ بڑے شریر انکل ہیں۔ بیلا نے شوق اور تیکھی نظروں سے نریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب جی چاہتا ہے انکل بن کر بات بے بات پر اپنا بڑا پن جتانے لگتے ہیں، اور ان کا اپنا موڈ ہو تو دوست بن جاتے ہیں۔ اس بار بیلا کا زندگی سے بھرپور لہجہ قدرے دھیما تھا۔ ایک ڈبل اسکاچ سوڈے کے ساتھ نریش نے بیلا کے جواب کا انتظار کیے بغیر ویٹر کو آرڈر دیا، اور اس کے چلے جانے کے بعد بیلا کی طرف متوجہ ہو کر بولا، مجھے معلوم ہے کہ کوئی ہلکا پھلکا ڈرنک تم کو کھلنے نہیں دے گا، اسکاچ تمہیں بہت مرغوب ہے۔ تم مجھے نہ روکتے تو میں اپنے کمرے میں جا کر منی بار سے اسکاچ ہی لینے کا ارادہ کر رہی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے تمہارے من کی بات پڑھ لی، ایسے انکل کسی کسی کے نصیب میں آتے ہیں۔ نریش نے اس کی بات کاٹ کر شوخی سے کہا۔ بیلا سنگھ اپنے ملائم اور مخروطی کوہنیاں میز کی سطح پر ٹکا کر آگے جھک آئی اور تقریباً سرگوشیانہ آواز میں بولی، سچ پوچھو تو مجھے بار جیسی کھلی جگہوں پر بیٹھ کر پیتے ہوئے بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ سارے مردوں کی ندیدی اور بوکی آنکھیں تیروں کی طرح اپنے بدن میں اترتی ہوئی لگتی ہیں۔ شراب میں کیا برائی ہے؟ مرد پیتے ہیں، عورتیں بھی پیتی ہیں، مگر یہ بات سب کو بری لگتی ہے کہ کوئی عورت ان کے بجائے دوسروں کے ساتھ شراب پیے۔ نریش نے ہلکا سا کہا لگایا اور کہا، شراب کی برائی مظہر سے نہ پوچھنا، ابھی تقریر شروع کر دے گا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، پرسوں ہی دہلی آئی ہوں اور اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ میری مانو تو اوپر میرے کمرے میں چلو، پینے پلانے کا مزہ آ جائے گا۔ اپنوں میں بیٹھ کر بے فکری سے پینے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ دونوں میری توقع سے بہت پہلے نہایت ہوشیاری سے گفتگو کو اپنے مطلب کے رخ پر لے آئے تھے۔ بیلا سنگھ کی تجویز، نریش کی استفسار طلب نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بیلا سنگھ کی وہ تجویز میرے حق میں نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے کمرے میں چھپے ہوئے کیمرے میری اور اس کی خلوت کے منتظر ہوں گے۔ میرے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر نریش نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، شہر میں کل سے بھونچال آیا ہوا ہے۔ 9 بجے پولیس کمشنر کے دفتر میں ایک اہم اجلاس ہے، مجھے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے۔ اب بتاؤ کہ میں بے مروت ہوں یا تم بہت زیادہ مصروف آدمی ہو؟ بیلا سنگھ نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ تم بہت چالاک ہو گئی ہو، اپنے مطلب کی بات فوراً پکڑ لیتی ہو۔ نریش ہنس کر بولا، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا مظہر، یہ شام تمہارے ساتھ گزارے گا۔ یہ بہت دل پھینک اور خوش باش آدمی ہے، تم اس کے ساتھ ہر وہ سلوک کر سکتی ہو جو میرے ساتھ کرتی رہی ہو۔ یہ تھوڑے سے ڈپریشن کا شکار ہے، تمہاری رفاقت
में थोड़ा सा वक्त गुजार कर इसे भी सुकून मिलेगा। इन दोनों ने इतनी खूबसूरती और चालाकी से मुझे अपने दाम में घेरा था कि मेरे लिए निकलने की कोई राह बाकी नहीं रही थी। नरेश की जो मानी बातों में बहुत से मफहूम पिनहान थे, मगर जाहिर कुछ भी नहीं था। मैं बेला सिंह का साथ देने से इनकार करता तो वो दोनों मेरे पीछे पड़ जाते कि मैं इन्हें जरा सा वक्त देने से कतरा रहा था। खुद को इनके चुंगल में बेबस पाकर मेरे जहन पर जिल्लाहट तारी होने लगी। इसी जिल्लाहट में अचानक मुझे याद आया कि नरेश ने मुझे अपने कमरे से होटल की निचली मंजिल तक बुलाने के लिए किसी बहुत जरूरी गुफ्तगू का बहाना किया था। मैंने कदरे तेजी से कहा, तुम ये भूल रहे हो कि हम दोनों कुछ जरूरी बातों के लिए। मजहर खान, बातों का क्या है, बातें तो जिंदगी भर होती रहेंगी। बेला जैसी लड़की रोज रोज नहीं मिलेगी। नरेश ने बाजारी अंदाज में अपनी बाएं आंख दबा के कहा, बातें हम कल या परसों भी कर लेंगे। तुम बेला सिंह की महक से महरूम रह गए तो उम्र भर पछताते रहोगे। ये आज रात यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।